سورہ فاتحہ میں یہ اخلاص ہے، الحمدللہ رب العالمین، جب آپ نے اللہ کی تعریف کی کہ پالنے والا وہی ہے، تعریف کے لائق وہی ہے، الرحمن الرحیم وہی الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، صرف پالا ہی نہیں ہم کو، صرف کھانا پینا نہیں دے رہا ہے ضرورت کی چیزیں، بلکہ اللہ ہم پر رحم کرتا ہے، غلطی کرتے چھوٹ دیتا ہے، موقع دیتا ہے، فوراً ذلیل رسوا نہیں کرتا، فوراً عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، ایک بار پھر اسلام دیتا ہے، اور پھر رحم، ہر اللہ کے رحمت اور اس کو دیکھیں ہر طرف نظر آئے گی، اسی لیے دو نام اور جامع نام الرحمن الرحیم، ان کی تفصیل میں فی الحال نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن بڑا شاندار ہے، پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، ایک کو دنیا میں اتارا، وہ رحم اللہ کی مخلوق ہے رحمت، ہاں، اور اسی کی بنیاد پہ ساری دنیا میں محبتیں ہیں، مائیں اپنے بچوں سے شفقت کرتی ہے، جانوروں میں بھی ہے، 99 اللہ کے پاس ہے، تو یہ تو مخلوق ہے، اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا اللہ کی صفت ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ جب سے ہے ہمیشہ سے، جب سے نہیں ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے اس کی صفات بھی ہے، اور اس کی رحمت بے پایا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اگر کافر بندہ بھی اللہ کی رحمت کو جان جائے تو وہ اللہ یہ امید کرنے لگے کہ مجھے معاف کر دے گا، جنت میں ڈال دے گا، اور اگر مومن بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور پکڑ کو جان جائے تو یہ ڈر جائے گا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، تو امید بھی ہو، خوف بھی ہو، الرحمن الرحیم۔ تو ان دو جملوں میں دیکھیے، یہ پہلے ہی جملے میں علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے کہا، میں نے تھوڑی تشریح کی کوشش کی کہ توحید کی تینوں قسمیں آ گئی اسٹارٹ میں ہی قرآن کے، الحمدللہ رب العالمین میں تینوں توحید آ گئی، اللہ توحید الوہیت، رب العالمین توحید ربوبیت، الحمدللہ توحید اسماء و صفات، ساری خوبیاں اس لیے، ساری تعریف اس لیے کہ ساری خوبیاں ہیں، اور آگے الرحمن الرحیم نام بھی آ گئے دو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اس کے بعد کہا مالک یوم الدین، ہاں، اللہ رب ہے تمام تعریفوں کے لائق، اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب نے اور رحمان الرحیم نے ہم کو جو کچھ دیا ہے بس کھیل مذاق کے لیے دیا ہے، اس پر کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی، نہیں، یہ امانت ہے، دین امانت ہے، قرآن امانت ہے۔ اب اگر آپ اور ہم صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزارتے ہیں تو قیامت کا دن آئے گا جس دن زمین اللہ کی مٹھی میں اور ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور پوچھے گا، کہے گا کہ میں ہوں بادشاہ، ہاں، مالک یوم الدین، میں ہوں آج کے دن کا، فیصلے کے دن کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے ظالم و جابر لوگ، حساب دینا پڑے گا۔ اب کسی کی نہیں چلے، دنیا میں کچھ لوگوں کو کچھ اختیار دے رکھا ہے تو یہ اپنے آپ کو رب اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، فرعون، نمرود اور نہ جانے کون کون، آج کل ہے نا کچھ لوگ، دیکھیے، تو اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ اختیارات ختم ہو جائیں گے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے، کوئی زبان نہیں کھولے گا، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول بھی، مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے گا، تو مالک یوم الدین ہے، رب العالمین، پروردگار تو ہے، ساری تعریف کے لائق ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اس لیے میری عبادتوں کا لائق تو ہی ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے کی طاقت تیرے ہی اندر ہے، اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس میں جو تشریحات ہے بڑی زبردست ہے، تھوڑی تفصیلیں میں اپنے الفاظ میں مختصراً سمیٹ رہا ہوں۔ ایاک، میں نے کہا کہ یہ سب سے جامع کلمہ ہے، شریعت کے جتنے بھی تقاضوں پر ہم عمل کرتے ہیں یہ دو کلمے میں سب سمٹے ہوئے ہیں، ایاک نعبد، یہ وہی ہے جو ہم لا الہ الا اللہ میں کہتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہاں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب تو ہی رب ہے، تو ہی تعریفوں کے لائق ہے، تو ہی رحمان رحیم ہے، تو ہی قیامت کے دن بدلہ دینے والا، حساب لینے والا ہے، تو کسی اور سے کیا سروکار، کون کیا کرے گا؟ نہ دنیا میں وہ پالتا ہے، نہ آخرت میں وہ دینے حساب لینے والا ہے، دنیا میں پالنے پوسنے اور سارے انتظامات سے لے کے قیامت کی جزا و سزا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس ایک حبہ نہیں ہے، ایک دانہ نہیں ہے، نہ کوئی چیز چھین سکتا ہے، نہ کوئی چیز کوئی دے سکتا ہے، کھجور کی گٹلی کا مالک بھی کوئی نہیں ہے، اس کے چھلکے کا مالک نہیں ہے، جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، قرآن نے کہا، اس لیے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت مانے تذلل، جھکنا، تو جو چاہتا ہے ویسے ہی کریں گے، ہاں، تو جو چاہتا ہے، تو نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا توحید کے لیے، تو ہم تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انسان کو، ہمارے آپ کو جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو اس کو ہم اپنی زندگی کے مقصد سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا، اسی کو بیان کرنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے طاقتور کلمہ، ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پڑھنے میں رکھے جائیں، اور ساری مخلوقات، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھنے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھاری ہوگا، اتنا وزن کیوں ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ تقویٰ ہے، اس کے اور بھی فضائل ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم نے کہا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم دے رہا ہے، وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے، تجھ سے ہی۔ اب دونوں میں تعلق کیا ہے؟ بڑا غضب کا، کئی الگ الگ تفسیر پڑھیے، علماء نے الگ الگ نقطے بیان کیے،
میں سب کو سمیٹ نہیں پاؤں گا. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں مانا آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، کہ اللہ تیرے سوا کسی کی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں جو ہمارے حالات کو بدل دے سنوار دے. ہاں، تو جب تیرے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے، اس لیے تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھ سے ہی توکل کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اب اگر کوئی جا کے کسی قبر پہ مانگ رہا ہے، کوئی تعویذ لٹکا کے اس سے امید باندھ رہا ہے، تو کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے. یا کا نستعین نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں بول سکتا. یہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، استغاثہ استعاذہ کر رہا ہے، قبروں پہ جا کے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے نظر نیاز کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ان کا غلط ہے، بے مطلب ہے، کوئی وزن نہیں ہے. تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ عبادت ہم اللہ تیری ہی کرتے ہیں، لیکن عبادت کرنے کے سلسلے میں بھی ہم تیری ہی توفیق کے محتاج ہیں. اس لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ ہم کو توفیق دے. رمضان تو نے دے دیا، رمضان میں ہم یہاں جمع ہو گئے، لیکن ہم صحیح طریقے سے ایسی عبادت کر سکے جو تیرے یہاں مقبول ہو جائے، ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے. اس کی توفیق بھی تو ہی دے سکتا ہے. اس لیے پروردگار ہم عبادت تیری کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے تجھ سے ہی مانگتے ہیں کہ اس کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں، اس میں کوئی وسیلے کی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ تجھ سے مانگتے ہیں. وسیلہ جو تو نے بتایا وہی وسیلہ اختیار کرتے ہیں، تیرے اسماء و صفات کا، اپنے نیک اعمال کا، شریعت پر عمل کرنے کا. باقی جو بزرگوں کا، شخصیتوں کا وسیلہ لگاتے ہیں، وہ بھی اس آیت کا رد کر رہے ہیں. ہاں، کہ وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، بیچ میں دوسروں کو ڈال کے ان سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں. الگ الگ شکلوں میں ان کے درجات ہو سکتے ہیں. اب جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر کیسے عبادت کریں اور عبادت پر قائم رہیں؟ اس لیے آگے دعا سکھائی. یہ اتنی تعریفات اور اعتراف کے بعد بندے نے اللہ کی تعریف کی، مجد و بیان کی، قیامت کے دن کی مالکیت کا اعتراف کیا، اپنی بندگی کا اقرار اور اعتراف کیا. اب اس کے بعد یہ مانگ رہا ہے جو اس کے زندگی موت کامیابی کی ضرورت ہے، کہ صراط مستقیم پر چلا، اس پر قائم رہا. اہدنا میں دونوں مانا ہے. ہدایت کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک ہدایت وہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی، بلکہ ماں کے پیٹ سے ہر جانور کو مل جاتی ہے. ہاں، مچھلی تیرنا سیکھ جاتی ہے، مچھلی کا بچہ، پرندے ہوا میں اڑنا سیکھ جاتے ہیں. ہاں، اللہ نے جو کہا نا، اللہ خلق فسوى والذی قدر فہدی، جس نے پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، تک ہر چیز کو اندازہ مقرر کیا اور ہدایت دی. تو ہدایت ایک یہ ہے کہ ہم زندگی کے طریقے کو جان رہے ہیں، کافر مسلمان سب یہ ہدایت عامہ ہے. اور ایک ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول جو ہے تو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی. ابو جہل کو بھی بتایا، ابو بکر کو بھی بتایا، ابو بکر صدیق نے مانا، ابو جہل نے نہیں مانا، تو یہ رہنمائی ہوئی. ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، یہ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بھی کہا، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت. تو کہا اہدنا، اے اللہ تو ہدایت دے، یعنی توفیق دے، اور قائم رکھ اس پہ. کس پر؟ صراط مستقیم. میں نے اس کی تعریف کی ابھی. ہاں، کون سا راستہ؟ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، اور مغضوب علیہم ولا الضالین کا سے جو ہے ان سے بچانے والا. ہاں، اب جب ہم یہ کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں علامہ ابن قیم نے آگے بیان کیا کہ جو بیماریاں ہیں اس سے شفائے تام کیسے ہوتی ہے، کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں شرک دور ہو گیا. شرک میں شرک اکبر آ گئے، شرک اصغر آ گیا. ہاں، شرک اصغر میں ریاکاری ہے. ریاکاری دل کی بیماری ہے. آدمی نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، پیسہ خرچہ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن دکھاوا کر رہا ہے. اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا سخی ہے، لیکن دل میں اس کا مقصد ہے کہ لوگ مجھ کو کہیں سخی ہے، لوگ تعریف کریں. یہ ریاکاری ہے. جب تیری عبادت ہوئی تو یہ ایک علاج ہوا ریاکاری کا، یہ علاج ہوا، فساد قصد دور ہو رہا ہے. ہاں، اور جب جھکنا آیا تو غضب تکبر ختم ہو گیا، تذلل عاجزی آ گئی. میں جو کرتے ہیں لوگ، میں ایسا، میں نے یہ کیا، اور میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، اس کی بات کیوں مانوں، وہ دوسرے مسلک کا ہے، وہ اگرچہ قرآن حدیث پیش کر رہا ہے، کیوں مانوں. جو بھی حق بات کو ٹھکراتا ہے وہ تکبر کر رہا ہے. جو بھی چھوٹی چھوٹی سنت بھی آپ نے نہیں مانی. اللہ کے رسول نے ایک آدمی سے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کہا نہیں کھا سکتا، تو اللہ کے رسول نے بد دعا دے دیتے، تجھے کبھی طاقت. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے رسول کی بات تکبر کی وجہ سے نہیں مانی تھی، اس لیے آپ نے بد دعا دی، اور پھر زندگی بھر اس کا ہاتھ منہ تک نہیں آیا. اللہ کے رسول کی بد دعا کا یہ اثر ہوا. تو حدیث میں کہا بھی گیا کہ حق کو ٹھکرانا تکبر. الکبر غمت کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس. حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اور اس کا علاج یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر آگے کی دعا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں
جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ریا دور کرتا ہے. ہاں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سے نقل کیا علامہ ابن قیم نے کہ یہ ریا کو دور کرتا ہے. اور ایاک نستعین یہ کبریا یعنی گھمنڈ اور تکبر کو دور کرتا ہے. اور جب آدمی ریا کی بیماری سے اور تکبر اور خود پسندی کی بیماری سے علاج پا گیا اور ضلالت اور جہالت کی بیماری سے علاج، دیکھیے ایاک نعبد جب آپ کہہ رہے ہیں تو ریا سے اور شہرت پسندی سے کا علاج ہو رہا ہے. وہ ایاک نستعین جب آپ کہہ رہے ہیں تو تکبر اور گھمنڈ کا علاج ہو رہا ہے دل سے اگر کہہ رہے ہیں. پھر اب اس کے بعد جب آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم جب ہم کو مل گئی تو گمراہی اور جہالت سے علاج ہو رہا ہے. جہالت اور گمراہی بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری انسان کی فطروں کی وجہ. تو جب آپ کو صراط مستقیم مل گئی مطلب صحیح علم مل گیا، توحید مل گئی، توحید کے تقاضے مل گئے. ہاں، تو صراط مستقیم جب آپ نے کہا تو سارے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ساری بیماریاں دور ہو گئی، اور دور ہونے کے بعد آپ منعم علیہم میں ہو جائیں گے، اور اہل علم اور اہل عمل، صحیح علم اور صحیح عمل والوں میں شامل ہو جائیں گے. چنانچہ فساد علم جو ہے اور جو حق کو نہ جاننے والے ہیں، فاسد علم والے ہیں، انہوں نے حق کو جانا نہیں، اور جو حق کو جان گئے وہ صاحب صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگ ہو گئے. تو ان کے ہاں ظلم بھی نہیں ہوگا اور جہالت بھی نہیں ہوگی. لہذا ایسی صورت جس میں ان دونوں بیماریوں جو بنیادی بیماریاں ان کا علاج ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اسے شفا کا نام دیا جائے. اب یہ دل کی بیماریوں کے علاج سے متعلق کچھ باتیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگی بات. جسمانی بیماری کے علاج تو اس میں انہوں نے تمہیدی طور پر یہ بیان کیا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے جسم کی بیماری کا علاج کیسے ہوگا، یہ تو خرافات میں سے لگتا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی شخص، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہے ایمان نہیں رکھتے، روحانی قوت کا علاج نہیں کرتے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی عام طور سے چاہے ہم مانیں لیکن پریکٹیکل میں ہم دیکھتے ہیں نا، روحانی قوت کا ہم اعتراف نہیں کرتے. فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، ہمارا ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ مولوی صاحب بولتے کہ نماز پڑھو، دعا کرو. کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مادی اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم قرآن حدیث میں ہے، دوا علاج کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ دعائیں، روزی کے حصول میں، بیماریوں کے علاج میں، مسائل کے حل کرنے میں، دشمنوں کے شر سے بچنے میں. ہاں، آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، بخاری مسلم کی. تینوں نے اپنے خالص عمل کے ذریعے سے وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا مانگی. ہر دعا پر پتھر تھوڑا تھوڑا کھسک سرک گیا اور نکلنے کا راستہ ہو گیا. ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا نا، یہ صحیح حدیث ہے نا. تو دعا کرنے سے پتھر، ایک پہاڑی کا، چٹان کا ٹکڑا ہل رہا ہے، ہٹ رہا ہے، تو آپ کی دعا میں یہ تاثیر ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں، ابھی قصص الانبیاء میں جانیں گے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، کوئی نیٹ ورک نہیں، کوئی موبائل نہیں، کسی سے کانٹیکٹ نہیں. کیا کانٹیکٹ تھا؟ صرف اللہ سے. معمولی بات ہے. اللہ کے رسول حضرت فاطمہ نے کہا کہ چکی پیستے ہوئے چھالا پڑ گیا. آپ گھر جا کے بتا رہے ہیں غلام کی بجائے تم کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، بستر پہ آؤ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ بولو. اب آج کوئی، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج ہمارے گھروں میں ماؤں بہنوں سے کہیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں، ارے ہم گھر کی مکسچر کی اور وہ مشین، کپڑا دھلنے والی مشین، کیا بولتے ہیں، واشنگ مشین کی بات کر رہے ہیں، اور آپ سبحان اللہ الحمدللہ بتا رہے ہو. اس کا اگر آپ غور کریں تو لاجک کنٹیکٹ ملے گا آپ کو. اس سے قوت پیدا ہوتی ہے، برکت ملتی ہے، زندگی کے مسائل حل ہونے میں آسانیاں ہوتی ہیں. ہاں، اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ رزق میں اور عمر میں برکت ہو تو رشتے جوڑو. رشتے کاٹنے سے برکت نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور یہ رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے تو اور اہتمام کرنا چاہیے، جیسے حج کے جانے سے پہلے آدمی کرتا ہے، کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، عبادتوں کو قبول کرے. تو یہ اسی تعلق سے انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ قرآن سے حسی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا اور وہ اسے خرافات سمجھتا ہے تو حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے. اور پھر دلیل میں انہوں نے 2-3 باتیں بیان کی، ایک حدیث پیش کی اور علامہ ابن قیم کا قول پیش کیا. وہ حدیث یہ پیش کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریباً 30 صحابہ سفر میں تھے، ایک بستی سے گزرے. یہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے. ہاں، کہ ایک گاؤں پہنچے تو ان سے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا. پہلے کے لوگوں میں، آج بھی جو کھیڑے دیہات کے علاقوں میں آپ جائیں گے، جنگلوں کے علاقے میں، تو وہاں ہوٹل، سرائے، قیام گاہ، لاج وغیرہ نہیں ہوتے.
تو کوئی مہمان آتا ہے تو عام طور سے وہاں کے مقامی لوگ جو اس کے کھانے پینے کا رہنے کا انتظام کرتے ہیں وہی نظم ہوتا ہے، اور یہ حق سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کا انتظام کریں، ہم اس کے یہاں جائیں گے تو وہ، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے، اس کے اکرام کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال یہ جب وہاں گئے تو کہا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، آپ کی ضرورت پوری نہیں کریں گے، ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ تو ان کا جو ایریا تھا اس سے نکل کے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، اسی درمیان ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، کسی چیز نے ڈس لیا۔ اب وہ علاج معالجہ کرے تو ان کے پاس کچھ ہوا نہیں، ان کے کچھ آدمی آئے صحابہ کے پاس اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے ہمارے سردار کا، تو کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس رقیہ اس کا علاج ہے؟ تو کہا ہم کریں گے، لیکن ہم آپ سے اس کا معاوضہ لیں گے، جب تم نے مہمان نوازی نہیں کی تو اب ہم جب علاج کریں گے تو ہم معاوضہ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تو ہم جتنے لوگ ہیں اتنی بکریاں لیں گے۔ یہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا اور کہا کہ میں نے جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی، انہیں شفا عطا کر دی۔ تو انہوں نے حسب وعدہ جو ہے 30 بکریاں دی، صحابہ 30 تھے تو 30 دی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کو ایک دل میں کھٹک تھی کہ پتہ نہیں یہ ہم صحیح لیے ہے کہ نہیں لیے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کوئی پیشہ ویشہ کے طور پہ صحابہ کے زمانے میں اختیار نہیں کیے جاتے، تو کہا پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تم کو کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول نے کہا ما یدری کا انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتا کہ یہ رقیہ ہے؟ تو اس جملے سے کچھ پھونک جھاڑ کرنے والے، دکان چلانے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھونک جھاڑ کی کچھ دعائیں اور منتر جو بتاتے تھے، کچھ لوگوں کو بتاتے تھے، کچھ کو نہیں بتاتے تھے، تو ان کو کچھ خبر لگ گئی، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، ان کے پاس پہنچ گیا۔ ہاں، تو حضرت ابو سعید خدری سے کیسے پتا؟ تو یہ کیا ضروری ہے؟ ہم کئی باتوں میں کہتے ہیں ارے تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ تو یہ صحابہ کرام کے فطرت پر ہونے اور ان کے علم کی سوچ کی گہرائی کے اللہ کی توفیق سے انہیں وہ بات سمجھ میں آ گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بتائی نہیں تھی، بعد میں تائید ہو گئی۔ ہاں، ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کچھ بات، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دودھ پینے بچے کے سلسلے میں شادی کی بات آئی اور میرے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، میں نے ان کو ایک فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مطلب ہو سکتا ہے غلطی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک آدمی نے آ کے ایک حدیث سنائی اللہ کے رسول کی اور کہا تو اس حدیث کے مطابق میرا فیصلہ تھا، کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے جو فتویٰ دیا اپنے سوجھ بوجھ سے وہی اللہ کے رسول کا فیصلہ بھی نکلا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ رقیہ ہے، تمہیں کیسے پتا؟ کلو، کھاؤ اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول اب اسی سے پھونک جھاڑ والوں نے جو ہے معاوضہ لینے والی، دکان چلانے والی دلیل دے دی۔ میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے جواز ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ کہاں نکلا صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں کہ اس کو بطور پیشہ اختیار کر لیا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا، بلکہ یہ نظر آ رہا ہے، آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، یہاں میں نے سنا بہت لوگ ہیں کہ جو لوگ بطور پیشہ ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں ان کے یہاں کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو ایک طریقے سے یہ غلو ہے اور انحراف ہے، اور پھر دوسری بیماریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اور ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خارجہ بن ابی سلط، ایک صحابی ہے، ان کے ساتھ ہے کہ ایک جگہ وہ گئے، کچھ مشرک کو کسی نے ڈس لیا تھا، تو انہوں نے 3 دن تک صبح شام سورہ فاتحہ دم کیا اور اس سے وہ مریض اچھا ہو گیا۔ تو قرآن کے ذریعے سے خالص علاج کرنے کے ایسے بہت سے ثبوت ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ اس کے بہت سے تجربے ہیں۔ خود میرا اس سلسلے میں عجیب و غریب ترجمہ ہے، خاص طور سے جب میں حج پہ گیا مکہ تو وہاں میرے پاس علاج معالجے کی چیز و سامان نہیں تھا، تو اگر مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، حرکت نہیں ہوتی تھی طواف کے درمیان اور اس کے علاوہ بھی، تو میں سورہ فاتحہ کی قرأت کی طرف جو ہے لپکتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے اپنے علم اور تکلیف کی جگہ اسے پھیرتا تھا۔ اور اس طرح کی دعائیں بھی اللہ کے رسول سے صحیح مسلم ثابت ہے کہ اگر آپ کو کہیں درد ہو رہا ہے، ایک صحابی کو آپ نے کہا 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھیے، فرض کیجئے یہاں درد ہے، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھیے، 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرو۔ تو یہی سورہ فاتحہ کے ساتھ میں نے کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے بدن پر کوئی کنکری ہے اور وہ کنکری گر گئی، بوجھا ختم ہو گیا، درد دور ہو گیا۔ یہ میں نے ایسا بہت سی مرتبہ تجربہ کیا۔ تو اس قسم کے تجربات شریعت میں دلیل نہیں ہے، لیکن حدیث ہم نے پیش کی، ایک نہیں 2 کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اذکار، یہ جیسے دل کی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا علاج ہے، ویسے ہی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن اب اس کا یہ مطلب کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی اب ایک آدمی کو کینسر ہے، فلاں ہے، ڈھما ہے، مولوی صاحب تو یہ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ مت، سورہ فاتحہ پڑھتے رہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک طرف دعائیں بھی کرتے تھے، دوسری طرف تدابیر بھی کرتے تھے. روزی دے، مجھے میری بھوک مٹا دے، یہ دعا کرتے ہوئے کھانا نہیں کھانا، کمائی نہیں کرنا، یہ تعلیم نہیں دی. اسباب کو بھی اختیار کیا جائے. تو جن چیزوں کا تعلیم ہے، جس کی اجازت کا حکم ہے، ان تدابیر کو بھی اختیار کیا جائے گا اور دعاؤں اور اذکار پر بھی انحصار کیا جائے گا. اور یہ آدمی کو، ایک مومن بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے مادی طور سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے ایک آدمی جاتا ہے بازار میں، دکان چلا رہا ہے، کوئی چیز بیچتا خریدتا ہے، پیسہ کما رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں کما رہا ہوں. اہل علم نے کہا کہ اس کا یہ طریقہ روزی کمانے کا، اس سے زیادہ اس کے اندر اثر انداز اس کے گھر والوں کی، اس کے بیوی بچوں کی دعائیں اثر کر سکتی ہیں. یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہاں، وہ جو ایک حدیث ہے اللہ کے رسول نے جس میں فرمایا کہ تم کو تمہارے کمزور اور چھوٹے لوگ جو گھر میں ہیں، ضعفاء اور صغار، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم وصغارکم. بہت اہم بات ہے. آج کل ہمارے یہاں لوگوں پر ایمان نہیں ہے کہ تم کو روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزور لوگوں اور چھوٹے لوگوں کی وجہ سے. تو اس کی تشریح میں علماء نے کئی نقطے بیان کیے کہ جو کمزور اور چھوٹے لوگ آپ کے گھر میں ہیں، سمجھ لیجیے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اب ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی لکھ دی تھی نا. وہ جو روزی لکھی ہوئی ہے اس کو ملنا ہے. آپ کما رہے ہیں تو اللہ آپ کے ذریعے اس کو پہنچا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں، نہیں، اس کا حصہ آپ کو مل رہا ہے. آپ شادی کر کے بیوی کو لا رہے ہیں، اس کی روزی جو لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا رہا ہے. آپ لکھی ہوئی اس کی ہے. اور پھر بیوی، بیٹی، بیٹا، ہاں، گھر میں کوئی اپاہج بچہ ہے، بھائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ میرا بھائی، میرے شوہر، میرے والد کمائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پروردگار ان کے روزی میں برکت دے، ان کے ذریعے تو ہم کو دیتا ہے. یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی گھر میں گھوڑا ہوتا ہے تو گھوڑا بھی اپنے مالک کے لیے دعا کرتا ہے ہر روز اس گھر میں. تو یہ دعائیں اور یہ روحانی چیزیں ہمارے مادی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک بڑا سبب بنتی ہے. اس طریقے سے سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے جامع سورہ، قرآن کا افتتاح، ام الکتاب، ہمارے لیے شفا بھی ہے. پورا قرآن شفا ہے. اور اس کے آخر میں جو میں کل کے درس سے جوڑ دوں، کل جو ہونے والا ہے انشاءاللہ، کہ اس کے آخر میں جو کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم پر چلا، اور وہ لوگ جو غضب والے اور گمراہ ہیں ان کے راستے پہ نہیں. تو اب سورہ فاتحہ جیسے ہی سورہ بقرہ جیسے ہی جو شروع ہوتی ہے تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے، اس پر گفتگو بعد میں کریں گے. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت. تم ہدایت نامہ مانگ رہے تھے، تم صراط مستقیم مانگ رہے تھے، تو اللہ نے کہا یہ پورا قرآن ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اب متقیوں کے شروع میں 4 آیتوں میں تشریح کی، 3 آیتوں میں، اور اس کے بعد 4 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا. یہ متقی یہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ابھی جو قرآن نازل ہوا اس سے پہلے جو نازل ہوا سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور پارہ ختم ہوا آج جو پڑھے ہم نے، اس میں بھی ہے کہ کل کیا ہے، نؤمنو کیا ہے، بما انزل الینا وما انزل من قبل، قولوا آمنا باللہ، آپ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ہمارے پاس جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، اور جو ہم سے پہلے ابراہیم پر، اسماعیل پر، ہاں، اور ان کے بعد یعقوب پر جو نازل کیا گیا اس پر. سارے نبیوں کو مانتے ہیں، فرق نہیں کرتے. شروع میں بھی یہ کہا، پارے کے آخر میں بھی جو آج پڑھا گیا. اور پھر ہدی للمتقین کہنے کے بعد متقیوں کی تعریف، متقی جو نہیں ہے، کافروں کا ذکر 4 آیتوں میں، پھر کافروں کے بیچ، کافر اور مومن کے بیچ میں جو لوگ ہیں منافق، ان کا 13 آیتوں میں ان کا ذکر کیا. یہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ متقی ہے، یہ کافر ہے جو متقی کے خلاف ہے، اور یہ دونوں کے بیچ میں جو زیادہ خطرناک ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے. پھر اس کے بعد جو پہلی شروعات کی آیت تھی، تو پہلا حکم جو قرآن میں دیا سب سے زیادہ اہم چیز کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پالا، رب العالمین، جو تمہارا رب ہے، اور تم کو اور تمہارے پہلوں کا بھی رب ہے، ماں باپ کا بھی، ہاں، اور تاکہ تم بچ جاؤ لعلکم تتقون، وہی تقوی سے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. پھر توحید کی دلیلیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بھیجا اس کا تعارف، قرآن کا تعارف، اس کو ماننے کی شکل میں جنت اور جہنم اس کا تذکرہ ہے، آپ پڑھیے. اس سے پہلے ایک اور بھی تذکرہ تھا کہ زمین میں اللہ نے خلافت دی. اب اس خلافت میں یہی ناپ رہا ہے کہ کون اللہ کے احکام پہ چلتا ہے، کون قرآن مانتا ہے، کون قرآن نہیں مانتا. جو اس کے مطابق ہوگا وہ خلافت عرضی کا حق ادا کر رہا ہے، پورا اتر رہا ہے. جو نہیں مانتا اس کا حق ادا نہیں کرتا. پھر ان آیتوں کے بعد، دلائل کے بعد، قرآن حدیث کا
توحید کا حکم دیا، رسالت کا ذکر کیا، جنت جہنم کا ذکر کیا، پھر کچھ دوسری ایمانیات کا ذکر کر کے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ وہ قوم تھی جن پر ہم نے اس سے پہلے انعامات کیے، فضیلتیں دی، ان کو یہ نعمتیں، تقریباً اب یہاں سے لے کے پارے کے آخر تک ہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان پر کیا کیا نعمتیں دی اور انہوں نے نہیں مانا، رد کر دیا. ہاں پھر بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ لوگ آئے، سلیمان علیہ السلام ہے، ان کی بجائے شیاطین کی بات مان رہے ہیں، جادو ٹونا کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل آئے، کعبہ تعمیر کیا، اس کا بھی تذکرہ ہوا پہلے بارے میں جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پڑھا گیا اس کا، تو اس تناظر میں میں نے بہت مختصر سا یہ ذکر کیا کہ یہ ذکر کیا، یہود کا ذکر کیا تو کہا غیر المغضوب کا، اہدنا الصراط المستقیم کہا تو متقیوں کی ہدایت، اور غیر المغضوب کہا تو یہ یہودیوں کی نشانی ہے. اور ضالین ان کا تذکرہ سورہ بقرہ کے بعد والی جو سورہ ہے سورہ آل عمران، اس میں ان کا تفصیلی ذکر ہے. انشاءاللہ کل ہم سورہ بقرہ کی ان ہدایتوں کے ساتھ جو اگلی باتوں پر کریں گے. یہود کا جو طریقہ ہے وہ مغضوب علیہم کا ہے، لہٰذا ہمیں کہا گیا کہ مغضوب علیہم نے یہ گمراہیاں کی، اتنا انعام اللہ نے کیا، نہیں مانا تو تم ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا، تم کو یہ ہدایت دی جا رہی. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح ہدایت سے نوازے اور اس کے ساتھ صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.